آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں وہ مجھے اپنے جبری طور پر لاپتہ والد کی جبری گمشدگی کے 17 سال مکمل ہونے پر ریکارڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی آج کا ویڈیو میں اس وجہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے گزشتہ 1 مہینے سے مجھے متواتر ہراس کیا جا رہا ہے، تھریٹ اور انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 1 مہینے سے میرے گھر کے نیچے جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ 2 دفعہ پولیس آئی ہے لیڈیز کانسٹیبلز کے ساتھ، اور گھر کے آس پاس کے لوگوں سے میرا پتہ پوچھ کر ان کو ڈرایا گیا ہے، خوفزدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں گھر سے باہر جہاں کہیں بھی نکلتی ہوں مجھے فالو کیا جاتا ہے، مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے میرا پیچھا کیا جاتا ہے، اور کل رات کے 4 بجے میرے گھر کے دروازے تک پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز رات کے 4 بجے آئے ہیں، 1 گھنٹے تک کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے میرا پتہ پوچھا ہے، میرے گھر کے دیگر افراد کے بارے میں پوچھا ہے، اور گھر کے آس پاس کے افراد سے جو ہے ان کو میرے بارے میں پوچھ کر ان کو خوفزدہ کیا ہے، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ آئیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کے حربے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واقعی میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن اگر مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میرا یہ جواب کافی ہوگا کہ میری زندگی کے 17 سال کے آدھے دن اور رات جو میں نے پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی کیمپوں میں گزارے ہیں، جن کی گواہی کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد کی سڑکیں اور پریس کلبیں دیتی ہیں، جہاں پہ میں نے اذیتیں سہی ہیں، تکلیفیں سہی ہیں، جہاں پہ میں نے خوف دیکھا ہے، جہاں پہ مجھے ہراساں کیا گیا ہے، دمکایا گیا ہے، انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میرے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے گھسیٹا گیا ہے، مجھے جو ہے گھسیٹ کر پولیس موبائلوں میں ڈال کے مجھے جیلوں تک لے جایا گیا ہے، حتیٰ کہ مجھے جبری طور پر گمشدہ کیا جا چکا ہے۔ مجھے میرے خاندان کے دیگر افراد کو لاپتہ کر کے ان کے ذریعے میرے لیے پیغام بھیجا گیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان خوف پھیلانے کے، خوف زدہ کرنے کے تمام ہتھکنڈوں کے باوجود میرا موقف نہیں بدلا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ریاست نے واقعی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ مجھے ملال اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا جائے گا۔ مجھے اس لیے گرفتار کیا جائے گا کیونکہ میں نے اپنے والد کی جبری طور پر گمشدہ والد کو، جس کو 17 سالوں سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں آج تک مجھے نہیں پتا ہے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے بارے میں سوال کیا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قوم کے ہر ایک فرد کے ساتھ ہونے والی ہر ایک ظلم کو، جبر کو اور زیادتی کو دنیا کے سامنے عیان کیا ہے۔ میرا جرم یہ ہوگا کہ میں نے ظلم کو ظلم کہا ہے اور جبر اور زیادتی کو زیادتی کہا ہے۔ مجھے اس جرم کی بنیاد پہ، اس جرم کی پاداش میں مجھے گرفتار کیا جائے گا، یا جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں مجھے خوفزدہ کرنے کے۔ لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے اگر گرفتار کیا بھی جائے گا تو میں جیل کی اس دیواروں میں، میں قید خانے کے اس دیواروں میں وہاں پہ بھی اپنے جبری طور پر لاپتہ والد کے بارے میں سوال کروں گی۔ میں وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھوں گی جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان اداروں کو، اگر ان ریاستی اداروں کو یہی لگتا ہے کہ اس طریقے سے ڈرانے سے، خوفزدہ کرنے سے یا جیل میں ڈالنے سے آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، یا آوازیں قید کرنے سے آوازیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج دنیا کی وہ تمام آوازیں جو حق اور سچ پر مبنی تھیں، وہ آوازیں ختم ہو چکی ہیں۔ تاریخ نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ جو سچ پر ہے، جو حق پر ہے، وہ تمام تکلیفیں اور اذیتیں سہے گی، لیکن وہ آواز کبھی قید کرنے سے، وہ آواز کبھی خاموش کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک میرے اوپر کسی قسم کا کیس ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے اوپر کسی قسم کا کیس موجود بھی ہے تو میں اس کیس کو لیگل فورمز پہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت میرے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ ہونے والے کیسز کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے
آواز اٹھانے کا ہے. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا جس طریقے سے ہمارے ساتھیوں کو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی کے اوپر ایک من گڑت قتل کے کیس کا FIR بنا کر انہیں عمر قید کی سزا دی گئی، میرے اوپر بھی اس قسم کا کوئی قتل کا FIR بھی بن سکتا ہے. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری جو آواز ہے وہ آواز سچ پر مبنی ہے. ہماری جو آواز ہے وہ آواز بلوچستان میں ہونے والی ظلم اور زیادتیوں کے خلاف رہی ہے. ہماری آواز ہمارے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کی رہی ہے. اگر آج ہمیں قید کیا جائے گا لیکن ہماری ان زندگیوں کا کیا کرے گا وہ ریاستی ادارے جو زندگی ہم نے گزاری ہے، وہ زندگی کے 17 سال جو نہ صرف ہم نے دن رات کر کے گزارے ہیں بلکہ وہ زندگی کے 17 سال ہم نے اس جبر کی علامت بن کے گزارے ہیں. آج ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہماری زندگیاں اس جبر کی گواہی دیتی ہیں. اس ہونے والی وہ جو جبر ہم نے سہی ہے، وہ جو جبر ہم نے تکلیف وہ محسوس کیا ہے، ہماری پوری زندگیاں اس چیز کی گواہی دیں گی. تو ہماری زندگیوں کا آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ کسی طریقے سے کسی کو قید کرنے سے، کسی کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے ہتھ کنڈے سے کسی بھی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. اور نہ ہی یہ ہتھ کنڈا میرے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ اس وقت بلوچستان میں وہ تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اپنے لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن ہماری جنگ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے ان کو منظر عام پر لایا جائے. میں اس زندگی کا کیا کروں جو زندگی میں نے 17 سالوں سے گزارے ہیں، جو زندگی میں دن رات میں نے اپنی ماں بہن کو دیکھا ہے، میں نے جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہم نے جو زندگی گزاری ہے، کیا اگر اس جبر کے سائے تلے بھی، اگر اس اذیت میں، اس انتہائی کربناک زندگی میں اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف نہ بولیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گی. ہم اس لیے نہیں بولتے ہیں کیونکہ ہمیں بولنا چاہیے، بلکہ ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے. ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اگر ہم نہ بولیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہم اگر نہیں بولیں گے تو ہمارے لوگوں کی زندگیاں جن کو ریاست جو ہے ختم کرنا چاہتی ہے، جن کو ریاست من گڑت اور جھوٹے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے جن آوازوں کو، جن کے وجود کو ریاست ختم کرنا چاہتی ہے، وہ آوازیں غائب ہو جائیں گی. ہماری کسی کو شوق نہیں ہے سڑکوں پر آنا، کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے دن رات احتجاجی سڑکوں میں، وہ اپنا بچپن، وہ اپنی زندگی کے تمام اچھے اور برے دن وہ سڑکوں پر احتجاجی پریس کلبوں کے سامنے گزارے. لیکن آج تک ہماری درد کو، آج تک ہماری تکلیف کو کسی نے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے آج تک یہی سوال کیا ہے کہ ہمارے جبری طور پر لوگوں کو آپ منظر عام پر لائیں، آپ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کریں. ہم جو جبر سہ رہے ہیں، ہم جو اذیت اور تکلیف میں جو زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، آپ ہمیں ایک کلوجر دے دیں. آپ ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں سوال کرنے دیں، آپ ہمیں جواب دیں. ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے لیکن آپ جواب دینے سے بھی تو قاصر ہیں. لیکن آپ کسی قسم کے اخلاق کی جرت پیدا کرنے میں بھی ناکام ہیں کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں. آج آپ ہمیں جو اپنی بہن اور بیٹیوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو کیسے محسوس ہوگا. اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہم مر جائیں گے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو آپ نے 20 سالوں سے، 15 سالوں سے لاپتہ کیا ہے، اس طریقے سے آپ لوگ، ہم تمام جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین کو ایک ساتھ بٹھا کے آپ ہماری جو ہے لاشیں گرا دیں. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ جو زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہیں، اس زندگی کو ہم آگے اس طریقے سے نہیں گزار سکتے ہیں. ہم بغیر کسی کلوجر کے ہم اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے ہماری آوازوں کو دبانا ہے تو آپ ہمیں جیل میں نہیں قید کریں، آپ ہمیں ڈائریکٹ مار دیں تاکہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے. جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، جب تک ہم لوگ جی رہے ہیں، جب تک ہمارے وجود اس زمین پر ہیں، تب تک ہماری وجود آپ سے سوال کریں گی، ہماری زندگیاں آپ سے سوال کرتی رہیں گی. اگر
آپ ہمیں بولنے پر خاموش کریں گے تو آپ ہماری زندگیوں کا کیا کریں گے؟ جو زندگیاں آپ کے جبر کی علامت بن چکی ہیں، جو زندگیاں جو ہے آج آپ کی ہونے والی، آپ کی طرف سے ہونے والی جبر اور زیادتی کی گواہیاں دے رہی ہیں، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس قسم کی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمیں جبری طور پر گمشدہ افراد کے خاندانوں کو، سیاسی ورکروں کو یہ رویہ ترک کیا جائے، بلکہ ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں جو ہمارے سوالات ہیں، ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں، جو انسانی حقوق کے بنیادی مطالبات ہیں، وہ ہمارے حقوق، وہ ہمارے بنیادی مطالبات ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کریں گے، آپ مسخ شدہ لاشیں پھینکیں گے، آپ جو ہے اجتماعی قبریں دیں گے، اور آپ سامنے سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف بولیں بھی نہ، جو لوگ دن رات اذیتیں سہ رہے ہیں وہ اس پر سوال بھی نہ کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جبر کریں اور سہنے والے اف تک نہ کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہی تکلیف، یہی اذیت جو آپ کے لوگ سہ رہے ہیں، جو ہم لوگ سہ رہے ہیں، وہ اگر آپ کے لوگ سہ لیں تو آپ کہاں پر ہوں گے؟ آپ کی زندگی کہاں پر آ کے رکے گی؟ ہماری زندگیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیا جائے، ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کسی بیرونی ایجنٹ سے ملایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کسی مسلح تنظیم سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، ہمارے مسئلوں کو سننے کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہماری آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز ختم نہیں ہوں گے، ہماری آوازیں اس قسم کے ہتھ کنڈے سے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو جیل میں ڈالنا ہے، آپ جیل میں ڈالیں، آپ کو دن رات ہراس کرنا ہے، آپ ہراس کریں، آپ کو سالوں سال لاپتہ کرنا ہے، آپ کریں، آپ یہ بھی کر لیں، آپ 20 سالوں سے یہی کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی یہ کر لیں، لیکن آپ دیکھیں وہ سوالوں کے جوابات جب تک آپ نے نہیں دیے ہیں، وہ آوازیں ختم نہیں ہوں گے، وہ مطالبات ختم نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔